عمران خان کا ہاتھ نفس پہ بالکل صحیح اور وہ اچھے حکیم کی طرح انہوں نے نفس کو پڑھ بھی لیا ہے۔ ملک میں ایک اور کام ہوتا ہے بھی کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور وہ تصویر لوگوں کو دکھائے دیکھ رہے میں یہ فلانے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر نے ایک یہ بھی بات کہی کہ امریکن فنڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور جو کہ سی پیک کے لیے بھی نقصان دہ تھی اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اس کے اوپر ٹاکس کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے یا مشاورت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا ایسی کوئی صورتحال لگتی ہے؟ بالکل ایسی ہے، ایگزیکٹلی عمران خان کا ہاتھ نفس پہ بالکل صحیح اور وہ اچھے حکیم کی طرح انہوں نے نفس کو پڑھ بھی لیا ہے۔ اب آپریٹو سسٹم ان کا ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اور جب فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو امریکن کچھ جو لوگ ہیں ان کے کلپس سنتے رہتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جب بنا تھا اس وقت سے امریکہ نے کہا کہ اس کو اپنے میز میں رکھنا ہے، اپنی حیثیت میں رکھنا ہے۔ بلوچستان پہ نظر تھی، اس یقیناً بلوچستان تو دیکھیں نا، الیگزینڈر دی گریٹ، بالکل چنگیز خان، یہ سارے بڑے، اب پھر برٹش امپائر، پھر یہ رشینز، اس کے بعد پھر امریکنز، یہ افغانستان اور بلوچستان، یہ ایک ہی خطہ تھا نا جی۔ 47 میں پاکستان بنا، ورنہ اس سے پہلے تو خراسان یا بلوچستان، جی ہاں ہم سب اکٹھے تھے، جی ہاں پچھلی صدی اور یہ صدی امریکنز کی تھی۔ اب چائنا بھی پاورفل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ رشیا کے کمزور ہونے کے بعد رشیا پھر دوبارہ اس کی رینیسنس ہو رہی ہے۔ تو اب امریکنز تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ دیتے ہیں ان کی وہ اس سے 50 گنا زیادہ لینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے سوسائٹی کو بڑے ٹھیک طریقے سے دیکھا ہے۔ ہیں بالکل ہی شیلو لوگ ہیں، ڈیپ نہیں ہے۔ میرا انٹریکشن ان کے ساتھ ہے، کچھ دوستوں کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ ڈیپ نہیں ہے، ڈیپتھ ان میں نہیں ہے۔ وہ ایک کام کرتے ایک سٹائل سے کرتے ہیں، لیکن ان کو حقیقتوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوتے، پیسہ ہے، آپ کو پتہ ہے پیسہ ہی تو مصیبت ہے نا، پیسہ ہی تو مصیبت ہمارے لیے مصیبت بن گئی ایسی ہی۔ تو ہم تو پھر مسئلہ یہ کہ ہم پھر مسلمان بھی ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے ہمارا، کام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب آپ پاکستان دیکھیں، چھوٹا سا ملک کہتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہتے ہیں، لیکن وہ ہے ایٹمک پاور ہے، ڈرتے ہیں اس سے۔ فوج ہے، فوج بہت بڑی فوج ہے، کہتے ہیں اگر یہ خدا نخواستہ روگ ہو جائے، میں پرسوں ہی ایک کلپ سن رہا تھا، اگر یہ فوج روگ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کرے، اپ سائڈ ڈاؤن کر دے گی ریجن کو بھی، ہم کو بھی، سب کو بھی۔ یہ خوف ان کو ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں منتشر خیالات بہت زیادہ ہیں، ہمارا جو اندرونی انتشار ہے وہ ہمارا مخالف ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے دیندار لوگ جو دین کو سکھاتے ہیں دوسروں کو، اور جو اس کے بعد پڑھا لکھا طبقہ سارے کا سارا اپنے مقصد میں ہے، اپنے لیے کہ میرے پاس کیا فائدہ ہے، یا پھر یہ 4 دن کی زندگی ہے اور میں نے اپنے لیے کچھ بنانا ہے، اپنے لیے نہیں اپنے بچے کے لیے بنانا ہے۔ آپ بچے کو چھوڑ دیں، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹل ٹھیک گھومنا میں شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اوورآل سب کچھ ٹھیک کریں گے تو بچہ تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ انوائرمنٹ کی بات ہے نا جی، آپ دیکھ لیجیے، آپ کسی بھی پرندے کو، مچھلیوں کو، آپ ایکویریم میں، چھوٹے ایکویریم میں مچھلیاں رکھے، وہ نہیں بڑھتی۔ ایکویریم کا سائز بڑا ہوگا وہی مچھلی بڑی ہوتی جائے گی جی۔ تو اس طرح سے اگر سوسائٹی صاف ستھری ہوگی، بڑی ہوگی، اوپن ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ مائنڈز اینڈ ریلیجنز ورک بیٹر وین اوپن مائنڈیڈنس ہم کو ہر فیلڈ میں جانا چاہیے، بالکل۔ لیکن ہم کو پھر وہ ایک مسئلہ دیتے ہیں، ہم بڑے فرٹائل لوگ ہیں، کس معاملے میں ایشو نہیں تو نان ایشو سے بھی ایشو اٹھانا ہم نے، ہمارا کام۔ یس جی ہاں۔ تو اب اس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ آج کل کا دور تو یہی سیاسی پارٹیوں کا ہے، اسٹیبلشمنٹس بھی ہر جگہ پہ ہیں، یہ نہیں کہ کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ ملٹری مائٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو پولیٹیکل انسائٹ ہوگی تو آپ وہ کریں گے نا جی۔ کمزور آدمی عموماً جھک جاتا ہے، آپ طاقتور ہیں نا، میں کمزور ہوں تو میں کہوں گا میں نے سہم سے کام نکالنا ہے اپنا، تو میں جھک کے بولوں گا جی بی بی یہ بی بی وہ، تو آپ مہربان تو ہوں گے، انسان ہے، آفٹر آل وی آر ہیومن بینگز نا، بیہیویئر تو سب جگہ ایک ہی ہے۔ تو ایلیور کرنا ہے آپ کو، برائب کرنا ہے آپ کو، کسی بھی طریقے سے خوش کرنے کے بہت سے طریقے اس سوسائٹی میں ماسٹرز ہیں بہت سارے۔ تو ہم ملک کے لیے ہم نے نہیں سوچا ہے، اپنے لیے سوچا ہے، اور جو اپنے لیے سوچتا ہے وہ اب مجھے اس عمر میں آ کے پتہ چلا کہ وہ بیوقوف ہے۔ اپنے لیے کیوں نہیں سوچا اس نے، ملک کے لیے کیوں سوچا؟ کیونکہ ملک میں نگیٹیوٹی کوئی نہیں پھیلائیں، آپ پازیٹیوٹی پھیلاتے رہے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں ادر ڈے وہ سم پرسن وہاں پہ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ چیف منسٹر بلوچستان ہے، تو اس نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ یہ لوگ تو بہت کرپٹ ہوتے ہیں جی،
تو میں ہنس گیا. میں نے اس دوست کو کہا تم وہ نہیں کرتے, آرگو نہیں کرتے. میرا صرف ایک آرگومنٹ ہے کہ فرشتہ اللہ اگر اس نے ثابت کر دیا پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس کو بی بی نیب کہتا ہوں. ہاں کسی کام کی نہیں ہے, بی بی نیب کرتی ہے تو اس میں کہ اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ دوسرے, اچھا ڈسٹرسٹ بھی ہے, مسٹرسٹ بھی ہے. یہ تو جو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہے یہی پرابلم. میں آپ کو ٹرسٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, آپ کی اپنی فیلڈ ہے, میری اپنی فیلڈ ہے, ہم دونوں مل کے کم از کم ایک کامن اس کے اوپر ایجنڈا پہ کام کر سکتے ہیں. کیا جی اس علاقے کے لیے کام کرنا ہے, تو میرے خیال میں کام کرنا کوئی مشکل تو ہے نہیں. عرصے سے جتنی ہماری سیکیورٹی ورک شاپس ہوتی ہیں جو کہ کچھ ہمارے ادارے بھی کراتے ہیں, ہمارے گورنمنٹ بھی کراتی ہے, اب اس کا انعقاد بہت زیادہ بلوچستان میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے دو رخ ہو سکتے ہیں؟ ایک اینگل تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تاکہ ہمارے جرنلسٹ یا ہماری سول سوسائٹی یا ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو بلوچستان لے جا کر ایک بریفنگ دی جا سکے تاکہ ان کا نیریٹو کلیئر ہو سکے, اور دوسرا رخ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نیریٹو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسی فیلڈ پہ چل سکے. ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بلڈوز کر رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئیڈیا بہت اچھا ہے. آپ نے یو ہیو ٹو پٹ سم پیپل وائز, تو ان کو وزڈم دیں, ان کو پڑھائیں سکھائیں, لیکن آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے جی؟ آن گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پک اینڈ چوز کا سسٹم ہے اس میں بہت ہی نیگیٹو قسم کے لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کو پھر ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے کہ جی میں تو گریجویٹ ہوں, اس کو یہ گریجویٹ کہتے ہیں کہ ہم نے نیشنل ورک شاپ کے گریجویٹس ہیں, ٹھیک ہے جی. اس میں خود, اب آپ بتائیے, بائی ورچو بینگ اے ٹرائبل چیف, بینگ سن آف اے سوائل, بینگ سن آف اے فرسٹ اسپیکر, بینگ سن آف فرسٹ پشتون چیف منسٹر, اور میں خود چیف منسٹر ہوں, مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ مجھے ان ورک شاپس میں مجھے لیکچر دینا چاہیے تھا, لیکن میں 9 سال سے ایک طرف بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے. ایک ورک شاپ میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, میں گیا, کیونکہ میں اوپن بندہ ہوں, مجھے کبھی بھی کوئی کہیں جانے میں عرض نہیں ہوتا, لیکن میں تھوڑا سا تلخ تجربہ میرا ہے. میری تلخی جو ہے اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ میں نے اس ملک کو عزت دی, مقام دیے, میں نے بلوچستان کو اسٹیبل کر کے دیا, ان کو پولیٹیکل لیڈرز کو, انہوں نے اس کو خراب کر دیا. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے وہ جو چوائس ہوتا ہے نا جی, اس چوائس کے اوپر مجھے 1% نہیں 2% نہیں 99% میری اپریہنشنز ہیں کہ وہاں پہ لوگ, آپ مجھے پسند کرتی ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی, آپ نے میرا نام دے دیا, میرا نام آ گیا جی, نیشنل سیکورٹی ورک شاپ میں چلے گئے, پھر تصویریں دے دی. اس ملک میں ایک اور کام ہوتا ہے بھی کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور وہ تصویر لوگوں کو دکھائے, دیکھ رہے میں یہ فلانے کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ گورنر ہو گیا, یہ وزیر اعظم ہو گیا, یہ جنرل ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا. اس سوسائٹی میں ابھی تک ہم را ہیں, کارونگ ہماری نہیں ہو سکی. آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, یہ, لیکن یہ کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ اب دیکھنا ہے کہ اس ورک شاپ کے بعد اگر جو لوگ نکلتے ہیں وہ کس طریقے سے, جو ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے بہت سے ایون اسکالرس کہہ لیں یا جتنے یہ جو اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے ان کو ایکچوئل مسئلے کا, ایکچوئل پرابلم کا ابھی تک ادراک نہیں ہے. اگر اس ورک شاپ کے ذریعے ان کو ایک اچھا ایک نیریٹو ملتا ہے تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تھرو میڈیا, الیکٹرانک یا سوشل یا پرنٹ میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچائے کہ بلوچستان ہے کیا. لیکن وہی لوگ جب سوسائٹی میں جاتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے تو نیگیٹو ہوتے ہیں. کرنا کیا ہے, آپ نے یہاں پاکستان کا جھنڈا لگانا ہے, یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگانا ہے بس. مطلب میں کبھی لگایا نہیں جی, میں نے کبھی نہیں لگایا, مجھے دکھانا نہیں ہے, میں جب ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے دکھانے کی اپنے آپ کو. اب یہی ہے, یہ اصل میں گورنمنٹ اس طرف غور نہیں کر رہی. نان اینٹیٹیز بن گئے ہیں اور اینٹیٹیز جو وہ نان اینٹیٹی بن رہی ہیں. بالکل, میں جس ورک شاپ میں گیا تھا, مجھے دوست نے کہا کسی نے, تو میں گیا وہاں پہ, لیکچرز تھے, بہت اچھے لیکچرز سے خوش تھا, لیکن میں دیکھ رہا تھا نوٹ, ایک جگہ پہ کوئی بات ہوئی, میں کوئی سوال جواب نہیں کرتا تھا, میں ان کو کریکشن کرتا تھا. جس پہ وہاں پہ جو آرمی کی طرف سائڈ سے بڑے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ نواب صاحب جیسے بندے کو تو یہاں پہ لیکچر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ لیکچر تو مجھے نہیں ملا, لیکن ایک بات غلط ہوئی بلوچستان کے بارے میں. ایک ریٹائرڈ میجر تھے بلوچ, انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے جب اس کے بعد کریکشن کر دی تو کنکلوڈنگ ڈے سے ایک دن پہلے تو وہاں پہ بات ہوئی کہ پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا کہ بلوچستان کیا ہے.
अब हमको पता चला कि बलूचिस्तानी है, कि उन्होंने मेजर साहब रिटायर्ड ने कहा कि बलूचिस्तान में जो बलोच रहता है वो तो बलोच है ही, पश्तून भी बलोच है, हज़ारा भी बलोच है, पंजो रहने वाले हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे बीवी आप जानती हैं कि हमारी नस्लें जो है वो शनाख्त के लिए कुरान में लिखा हुआ है कि अपनी शनाख्त मत बदलो। तो मैंने कहा कि आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन बलूचिस्तान में सब रहने वाले बलोच नहीं हैं। मैं पश्तून हूँ, मैं बलोच नहीं हो सकता। तो ये कि बहुत सी चीज़ें लोगों को पता नहीं है। उन्होंने कहा हमारे कोर कमांडर ने कि हमको पहले पता नहीं था कि बलूचिस्तान में बलोच रहते हैं, बलोच है, पश्तून भी बलोच है। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।